اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے درجے بنائے ہیں اس کے اعمال کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ کوئی کرتا ہے ان کے عملوں سے غافل نہیں ہے۔ محترم حضرات، سورۃ الانعام، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ جو بندہ جتنا عمل کرتا ہے اور جس خلوص سے کرتا ہے، جس محبت سے کرتا ہے، جیسی نیت سے کرتا ہے، اس کو اس کے مطابق درجات حاصل ہوں گے، اور ہر بندہ مختلف ہے، اس لیے اس کے اعمال جیسے بھی ہیں اس کو ویسا ہی اللہ کے ہاں درجہ ملے۔ اس لیے ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جس کو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالعمل قرار دیا ہے، جی بھر کر عمل کریں، اور کوئی وقت بھی ہم ادھر ادھر کے کاموں میں، نجائز کاموں میں، لغویات میں، فضولیات میں ہم ضائع نہ کریں۔ محترم حضرات، قیامت کے دن دو بندے بڑے افسردہ ہوں گے۔ ایک وہ جس نے ذکر کرنے میں تغافل کیا ہوگا، سستی کی ہوگی، اور ذکر کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو پیچھے رکھا ہوگا۔ اسی طرح وہ شخص جو بہت بولتا ہوگا اور فضول بولتا ہوگا، بے تکی باتیں کرتا ہوگا، زبان کو کنٹرول نہ کرتا ہوگا اور لغویات میں پڑا رہتا ہوگا، ایسا شخص بھی قیامت کے دن پچھتائے گا کہ میں نے کیوں اتنی باتیں کی اور اپنے اعمال نامے کو برباد کیا اور اپنے اعمال نامے کو غلط چیزوں سے بھر دیا۔ محترم حضرات، یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر بندے کا درجہ الگ سے ہے، تو جتنا جس نے عمل کرنا ہے قیامت کے دن عملوں کو تولا جائے گا، اور کسی سے ذرہ برابر بھی نا انصافی اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ جس نے جو جیسا کیا ہے وہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ لیکن محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اس کو ایک نیکی کا ثواب کی بجائے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو 10 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں، لیکن جو بندہ خلوص کے ساتھ نیکی انجام دیتا ہے اس کو 70 گنا تک نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جس بندے کے دل میں بہت خلوص ہے اس کو اللہ تعالیٰ 700 گنا تک لے جاتا ہے۔ اسی طرح بڑھاتے بڑھاتے اللہ تعالیٰ بے حساب بھی دے دیتا ہے، لیکن یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اللہ سے کس حد تک منسلک رہتا ہے اور اللہ کے ساتھ کس قدر جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے۔ جتنا انسان اللہ کے ساتھ، اللہ سے ربط میں رہے گا، اس کی نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جائے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے عذابی بھی عطا فرمائے گا۔ محترم حضرات، یہ جو نیکی ہے یہ دوسری نیکی کو جنم دیتی ہے، اور اسی طرح جو بدی ہے اس سے بھی انسان دوسری بدی کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنا جھکاؤ صرف نیکیوں میں ہی رکھیں، بدیوں کی طرف، برائیوں کی طرف اپنے آپ کو متوجہ نہ کریں، کیونکہ یہ انسان کو پھر بہکا دیتی ہیں اور انسان اصل مشن سے ہٹ جاتا ہے۔ شیطان انسان کو سکھلاتا ہے، بہکاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ تھوڑی سی چیز ہے، اس کو دیکھ لو، یہ تھوڑا سا معاملہ ہے، اس کو کر لو، پھر تو تم نمازیں پڑھتے ہی ہو، اچھے کام کرتے بھی ہو، اگر تھوڑا سا کر لیا تو کیا حرج ہے۔ وہ انسان کو تھوڑا سا تھپتھپاتا ہے اور انسان کو برائی کی طرف لے آتا ہے، لیکن انسان کے اندر شر ہے جو بندے کو برائی کی طرف پھر رجحان پذیر کر دیتا ہے۔ پھر انسان کے دل میں جو اس نے چیز دیکھی ہے اس کی طرف وہ رجحان کرا کے وہ دوبارہ سے اس کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ اس کو برائی کی دنیا میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح پھر اس کا نیکی کی طرف جھکاؤ کم ہو جاتا ہے اور معاشرتی برائیوں کی طرف وہ گامزن ہو جاتا ہے۔ ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو ہمیشہ نیکی کی طرف رکھنا چاہیے۔ جو ہی کوئی برا خیال آئے، کہیں ایسی جگہ پر نظر اٹھ جائے کہ جہاں منع کیا گیا ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے یا حرام ہے، وہاں سے نظر فوری طور پر ہٹانا ضروری ہے، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ چیزیں پڑھنی چاہیے تاکہ شیطانی حملے سے ہم بچ سکیں۔ محترم حضرات، جو منفی عمل ہم سے سرزد ہوتے ہیں یہ ساری کی ساری شیطانی کارستانیاں ہوتی ہیں، اور یہ مت خیال کریں کہ شیطان وہی ہے جو نظر نہیں آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان جنوں میں سے ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے، اور بڑے بڑے انسان شیطانوں سے بڑھ کر برگلاتے ہیں اور انسان کو محسوس نہیں ہوتا کہ مجھے اس نے کہاں پر گرا دیا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سنبھال کر چلنا بڑا ضروری ہے، اور جب بھی دل میں خیالات آئیں
ایسے خیالات جو آپ کو خود اچھے نہیں لگتے ہوں تو آپ نے اسے اعتراض کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ نیکی وہ ہے جو تیرے دل کو خوش کر دے، اور برائی کے متعلق فرمایا کہ وہ تیرے دل میں کھٹکا پیدا کرتی ہے، تیرے دل میں افسردگی پیدا کر دیتی ہے، تجھے افسوس بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے برائی کرتے وقت بڑا ہی دھیان دینا چاہیے اور بچنا چاہیے، اور اگر سہون بتقاضۂ بشریت کسی حوالے سے اگر کوئی برائی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا، وائنڈ اپ ہو گیا، نہیں۔ نیک لوگوں کی یہ پہچان ہے، وہ برا کام کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو شخص 3 مرتبہ یہ کلمات دہرا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ جنگ سے بھاگا ہوا بھی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے ان کلمات کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے یہ توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ یا باری تعالیٰ مجھے نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، میں ناتواں ہوں، میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، نہ ہی میں اچھائی کر سکتا ہوں، نہ ہی برائی سے بچ سکتا ہوں، مگر تیری طاقت سے۔ تو یہ کلمات اگر ہم دہرائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہمارے ساتھ منسلک ہو جائے گی، ہمیں سپورٹ کرے گی، اور ہم اچھائی کی طرف آ جائیں گے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی لگایا ہوا ہے جو اس کو اچھائی کی طرف راغب کرتا ہے، اس کو گائیڈ کرتا ہے۔ شیطان اس کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور فرشتے کا کام ہے اس کو برائی سے بچانا۔ تو دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے پورا انتظام کیا ہے کہ وہ کسی طرح برائی سے بچ جائے اور شیطان کے نرغے میں نہ آ جائے۔ لیکن محترم حضرات، جب ہمارے اندر سے ہی اشار ہوگا، جب ہمارے اندر ہی 2 نمبری ہوگی، تو وہاں پر شیطان کو بھی بڑی ہی زرخیز زمین ملے گی، اور فرشتہ جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے وہ اپنا کردار مؤثر طریقے سے پھر ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم خود فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح شیطان قیامت کے دن یہ کہے گا کہ یا باری تعالیٰ، یہ جو شخص ہے جو کہتا رہا مجھے شیطان نے ورگلایا، میرے لیے شیطان نے یہ کیا، میں اس کو کیا کہتا تھا، میں تو صرف اس کو تھپکی دیتا تھا، اس کو تھوڑا سا میں مس کرتا تھا، تو یہ اپنی طبیعت کے مطابق آگے بڑھتا تھا، تو جو کچھ کیا ہے اس نے خود کیا ہے، میں نے تو صرف اس کو تھپکی والا کام کیا۔ محترم حضرات، اس وقت شیطان بھی مکر جائے گا اور کہے گا کہ اس کے ورگلانے میں میرا ہاتھ کم ہے، اس کی اپنی نیت زیادہ ہے۔ اس لیے یہ نہ سوچا کریں کہ شیطان اس طرح کرتا ہے، شیطان نے مجھ سے یہ کروا دیا، خود دیکھے کہ مجھ سے کیا ہوا ہے، میں نے کیوں کر ایسے کیا ہے، اور میں اس سے آگے سے بچوں۔ تو حضرات اکرامی، جو شخص برائی سے بچنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت زیادہ بہانے بنا دیتے ہیں، اور اس کے دل میں ایک امنگ پیدا ہو جاتی ہے گناہوں سے بچنے کی۔ پھر شیطان جتنا مرضی زور لگا لے، شیطان کا بندے پر اثر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بات بڑی ہی اہم ہے۔ اگر شیطان کے نرغے میں انسان آ جانے والا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے حوالے سے کیوں پریشان کرتے، پھر تو ہر ایک کے لیے جنت تھی، رکھی گئی۔ لیکن محترم حضرات، انسان خود بہکاوے میں آتا ہے تو پھر شیطان کا وار چلتا ہے۔ اس لیے جو بندے اچھے ہوتے ہیں، شیطان اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عمر اپنے تقوی میں، اپنی پرہیزگاری میں اتنا پختہ ہے کہ شیطان عمر کو دیکھ کر اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ شیطان کو پتہ ہے کہ عمر کبھی بھی منفی راہ کی طرف نہیں جائے گا، عمر کبھی بھی غلط کام نہیں کرے گا، عمر کو ہر وقت اللہ کی رضا درکار ہے، اور وہ اور زیادہ اچھے کام کرتا ہے اگر اس کے دل میں کوئی برا خیال آ جاتا ہے۔ اس لیے محترم حضرات، حدیث میں ہے کہ جو بندہ اس کے دل میں کوئی برا خیال آتا ہے، وہ برا کام کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر یہ فطور آ جاتا ہے کہ میں یہ گناہ کروں، یہ لذت اٹھاؤں جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، لیکن اس کے اندر اللہ کا خوف وارد ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے ڈر جاتا ہے جب یہ خیال آتا ہے، اور اس گناہ کو نہیں کرتا، اس طرف نہیں جاتا، اس کا ارتکاب نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، یہ بندہ گناہ کرنے کا قصد کر چکا تھا، اس کی پوری تیاری تھی، یہ اپنے آپ کو گناہ کی طرف لے جانا چاہتا تھا، لیکن میری طرف اس کا دھیان ہوا اور مجھ سے یہ ڈر گیا، تو اس نے گناہ نہیں کیا، اس کو نیکی دے دو، اس کو ثواب دے دو۔ حالانکہ اس نے کوئی ثواب کا کام نہیں کیا، پھر بھی اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح محترم حضرات، جو بندہ نیکی کا قصد کرتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ میں نیکی کروں، اس کے اندر طلب ہے کہ میں اچھا کام کروں، اللہ کی رضا کے لیے کروں، لیکن اس سے نہیں ہو پاتا، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی مجبوری بن جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس نے نیت کی ہے نیکی کرنے کی،
اس کو تم نیکی کا ثواب دے دو، اس کو تم پازیٹیو کر دو اور اس کے لیے انعام بنا دو، تاکہ جو ہے اس نے نیت اچھی کی ہے، میں نیتوں پر بھی ثواب دیتا ہوں۔ تو حضرات گرامی، انسان کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رائٹ وے کا چناؤ کرے، وہ دائیں طرف رہے اور بائیں طرف کا رخ نہ کرے۔ جو بندے لیفٹسٹ بنتے ہیں بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے، اور جو رائٹسٹ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسان کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، وہ مجھ سے جو چاہے گا، جس طرح میرے متعلق اپنا ذہن رکھے گا، میں اس کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرتا ہوں۔ اسی طرح محترم حضرات، جو لوگ بدی کی طرف اپنا رجحان رکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ بھی دروازے کھول دیتا ہے، اور وہ پھر بے راہ روی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اور پھر ان کو پیچھے آنے کا تصور ہی ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ انسان کے جو عمل ہیں، جس قدر عمل ہیں، میں نے اس کو تولنا ہے، اور تولنے کے بعد میں نے ان کو اسی طرح کا اجر دینا ہے، اور قیامت کے دن ان کو اسی قدر درجات ملنے ہیں جتنا اس نے ورک کیا ہو۔ تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنا ہمیں کام کرنا چاہیے تھا اور کتنا ہم نے کیا ہے۔ آج ہم گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اور بے تکی باتیں کرتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، ہنسی ہوتی ہے، مذاق ہوتا ہے، ٹھٹا ہوتا ہے، لیکن اس میں کہیں بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں آتا، اور اسی طرح محفلوں کا آغاز ہوتا ہے اور محفلیں اختتام پذیر ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی محفل میں جاتا ہے اور محفل کا نہ تو آغاز اللہ کے نام سے، نہ اختتام، نہ بیچ میں کوئی نام لیا گیا اور نہ ہی درود شریف پڑھا گیا، وہ محفل جو ہے وہ اس قابل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے، اس پر عذاب ثبت ہو جاتا ہے، لیکن یہ اللہ پر ہے کہ اس کو عذاب دے یا نہ دے، لیکن اس پر عذاب قائم ہونا یقینی ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی کر کے اس عذاب کو ٹال سکتا ہے۔ اس لیے محترم حضرات، ہر کام میں احتیاط بڑی ہی ضروری ہے۔ جو لوگ بے تکے انداز سے زندگی گزارتے ہیں، کل کو ان کو پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور پھر وہ درگاہ میں ہٹا دیے جائیں گے، اللہ کے پاس سے ہٹا دیے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر قدم پازیٹیو ہو، اور ہر قدم ہم اللہ کی رضا کے لیے اٹھائیں، اور اللہ سے معافی بھی مانگیں، اور اپنے لیے جنت کا بھی سوال کرتے رہیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے اللہ اس کو دیتے ہیں۔ تو اللہ سے ہمہ وقت سوال کرنا، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اللہ سے ہر وقت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ بے شمار اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔